خطاب دلنواز حضرت علامہ قمرالزمان اعظمی دامت برکاتہ العالیہ کا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی میری آواز زیادہ ہے اور یعنی مہمان تشریف لا رہے ہیں اور آپ بڑے سوئے ہوئے ہیں، بیداری کا ثبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، علماء اہل سنت، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی تشریف رکھیں، ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، اور اس سے قبل آپ نے خطاب سماعت فرمایا حضرت علامہ قمرالزمان اعظمی کا۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ نے نصیحتیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر واضح فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے، ان کے علم کے اندر، ان کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی اور برکتیں فرمائے۔ تو اب ظاہر بات ہے محفل یقیناً عروج پر ہے، اور اس عروج کو اور دوبارہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بریڈ فورڈ کی ایک عظیم شخصیت، عظیم سناخوان مصطفیٰ، صرف بریڈ فورڈ کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے ایک عظیم سناخوان مصطفیٰ ہیں۔ اس سے میری مراد جناب حافظ عبدالقادر نورشاہی صاحب ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور تمام سامعین کو بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما کر معزوز فرماتے ہیں جناب حافظ عبدالقادر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، علماء اہل سنت، حافظ عبدالقادر صاحب۔ حضرات گرامی، علامہ فاروق انتظامی صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ جناب حافظ سلیم اختر صاحب، شیرازی صاحب، علامہ فاروق انتظامی صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ اسی طرح جناب حافظ سلیم اختر صاحب سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں۔ جناب شیرازی صاحب سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں۔ سب حضرات پیار و محبت سے بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اوتھے زحمتاں مولنا رہندیاں نے، ابر رحمت دا جتھے نزول ہووے، نا انصافی نہیں ہوندی اس نگر اندر، حضرت عمر دا جتھے اصول ہووے، عاشق ہووے تے ہووے صدیق جیسا، جدا
محشر دا ڈر کیے جد سینے وچ عشق رسول ہوئے اونوں حافظہ محشر دا ڈر کیے جدے سینے وچ عشق رسول ہووے نعت پاک کے چند اشعار اور اس کے بعد منقبت بھی پیش کروں گا. ہاں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے مل کر کہہ دیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں مت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اور چاہیں تو اشاروں سے پلٹی دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹی دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت
ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ محفل پاک خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس یاد میں انعقاد پذیر ہے، تو ہم مل کر پڑھیں گے تاکہ سب پڑھنے والوں میں حاضری ہو جائے سب کی جناب سید اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس و انور میں. تو مل کر پڑھیں گے کہ بن یار نبی دیاں یاراں دا، 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 بن یار نبی دیاں یاراں. اے شک ہووی تاں چل مدینے، شک ہووی تاں چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. اے شمع رسالت دا پروانہ، محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. شمع رسالت دا پروانہ، جان دا جسنوں کل زمانہ، جان دا جسنوں کل زمانہ. اے نام صدیق رفیق پیارا، نام صدیق رفیق پیارا، ساتھی بنیا غاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. اے شک ہووی تاں چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. او توڑ دے ساتھی توڑ پہنچا سن، توڑ دے ساتھی توڑ پہنچا سن، پھڑ انگلیاں جنت جاسن، توڑ دے ساتھی توڑ پہنچا سن، پھڑ انگلیاں جنت جاسن. نال نبی دے سیر کرے سن، نال نبی دے سیر کرے سن، او جنت دے گلزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. صدیق دے ویری سڑ دے رہ سن، صدیق دے ویری سڑ دے رہ سن، غم دیاں آہیں پر دے رہ سن، غم دیاں آہیں پر دے رہ سن. صدیق دے ویری سڑ دے رہ سن، غم دیاں آہیں پر دے رہ سن. اے نمبر والے نمبر لے گئے، نمبر والے نمبر لے گئے، چارہ نہیں چلدا بیچاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. اے شک ہووی تاں چل مدینے،
حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رومی کشمیر کے پیش خدمت ہیں آؤ فرماندے نے اے پیر مرید صدیق اکبر سنے اے پہلے یار پیارے اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ آؤ فرماندے جی پیر مرید صدیق اکبر او پہلے یار پیارے حق جنا دے سانیس نہیں نے از ہما فی الغار حق جنا دے سانیس نہیں نے از ہما فی الغار اور دوسرا شعر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جناب شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں یوں پیش فرمایا ہے، قابل توجہ، اور یہ آخری شعر ہے کہ آپ فرماندے ہیں جی جنہ عشق او جنہ عشق محبت ہوندے او ایسے صرفے کر دے سجن ستا نہیں جگاون آپ ہون جے مری دے او سجن ستا نہیں جگاون آپ ہون جے مردے ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب بیدار ہوئے ہیں اور یقیناً سب کو بیدار کریں گے۔ بارگاہ رسالت کے اندر اور شان صدیق میں ہمارے قابل احترام ساتھی جناب حافظ عبدالقادر نشاہی صاحب نذران عقیدت کی صورت میں پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کی آواز کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نغمات سناتے رہیں۔ حضرات محترم، میں نے اس سے قبل بھی آپ سے گزارش کیا تھا کہ میری نہیں بلکہ ہم سب کی یہ خواہش تھی کہ حضرت علامہ مبلغ عالم اسلام جناب محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے نور نظر، ان کے لخت جگر یقیناً اپنی جو زندگی کے اندر انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں، اپنا جو اثاثہ چھوڑا ہے، جس طرح آپ نے ساری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ فرمائی، افریقہ ہو یا یورپ ہو یا پاکستان ہو، جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے، اپنی جو انہوں نے پیچھے نشانی چھوڑی ہے
उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए आज हमारे सामने मौजूद हैं। अगर मीडिया की बात हो तो ARY डिजिटल पर आप देखें तो कुरान हकीम का दर्स बड़े अहसन अंदाज के अंदर, बड़े मीठे अंदाज के अंदर बयान फरमाने वाले, जो अभी कुछ वक्त हुआ है मौकूफ़ हो गया है, लेकिन लोगों ने टेलीविज़न वालों को ये कहा है कि हमें वही आवाज़ पसंद है जो इससे कबल 3 महीने हम ARY डिजिटल पर कुरान पाक के दर्स की सूरत के अंदर सुन रहे थे। हमें वही चाहिए। लोगों के दिल के अंदर इतनी तड़प थी, इतनी लगन थी कि आज माएँ बहनें और बेटियां ये खतूत लिखते हैं, ईमेल करते हैं, टेलीफोन करके टेलीविज़न वालों को ये कहते हैं कि हमें वही दर्स चाहिए जो हज़रत अल्लामा कोकब नूरानी मद्दज़िल्लाहुल आली दर्स देते थे, वही दर्स हमें चाहिए। ये खतूत अभी भी आ रहे हैं और मैं यानी मुझे भी जो मुझ तक पहुँचती हैं और उसी निस्बत से मेरे दिल के अंदर भी ये तड़प हुई, ये ख्वाहिश हुई, हमारे नमाजियों के दिल के अंदर भी ये तड़प थी कि हज़रत अल्लामा जब बरतानिया तशरीफ़ लाएंगे तो यकीनन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी इस अज़ीमुश्शान जामिया मस्जिद के अंदर आप तशरीफ़ लाएं। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी माह मुक़द्दस के अंदर आपका यौम विसाल भी था और मैंने इनके देरीना साथी जनाब महबूब रहमान साहब थे, फ़ोन किया और किसी और मकाम पर ये प्रोग्राम था आज के दिन का बुकिंग के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा प्लीज़ हमारा प्रोग्राम प्लीज़ पहले नोट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महबूब रहमान भाई की भी ये बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें तरजीह दी। अल्लाह तबारक व तआला महबूब रहमान साहब आपकी इस कोशिश को भी अपनी बारगाह के अंदर अल्लाह कबूल फरमाए। बैठे हुए जी जी मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, उन्हें कबूल फरमाए। और यकीनन आप दोस्तों अहबाब जिस अजीम हस्ती को सुनने के लिए बेताब हैं, यकीनन उनका खिताब दिल नवाज़ थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। ये बात ज़रूर याद रखें कि मुकर्रर उसी वक्त तकरीर कर सकता है कि आप उसकी तकरीर सुनने के लिए बेदार हों। जब भी कोई बात कही जाए सुने, यकीनन वो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के तहत ही बात करेंगे। तो आप सुबहान अल्लाह कह देंगे तो जन्नत के अंदर आपके लिए दरख्त लग जाएगा और जब जितनी मरतबा ज़्यादा कहेंगे इतने ही बागात यानी बागात वहाँ पर लग जाएंगे। तो इस लिहाज से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नारू की सूरत के अंदर इस्तक़बाल फरमाएँ और बेदारी का सबूत दें। हज़रत अल्लामा कोकब नूरानी मद्दज़िल्लाहुल आली आपका तकरीर का उन्वान है हज़रत सिद्दीक़ अकबर और इश्क़ रसूल, और आप खिताब दिल नवाज़ फरमाएंगे। आपकी आमद से कबल एक पुरज़ोर नारा लगाएं और इस्तक़बाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नारे तकबीर जब कहा जाए तो एक हाथ को भी हरकत कर दें ताकि आप बेदार हो जाएं, तो नारा रिसालत लगे तो ये भी मालूम हो कि आप अल्लाह को भी मानते हैं और रसूलुल्लाह को भी मानते हैं। तो बेदारी का सबूत दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान सिद्दीक़ अकबर, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा कोकब नूरानी ओकाड़वी तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अल्लामा साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ اور اسی آیت کے تحت خلیفہ رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام العاشقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کا مختصراً ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بریڈ فورڈ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. میزبان محترم نے جس طرح پذیرائی فرمائی یہ ان کی شفقت ہے. اللہ تعالی انہیں برکت عطا فرمائے. میں بہت گناہگار اور بہت معمولی سا شخص ہوں. بزرگوں کی نسبت اور ان کی دعاؤں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اللہ تعالی مجھے اس لائق بنائے کہ میں ان کی عزت کروا سکوں. جہاں تک بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کسی کا صحیح تعارف وہی کرا سکتا ہے جو اس ہستی کو پہچانتا ہو. میں 10 جنم لے لوں میں ان کا تعارف نہیں کرا سکتا کیونکہ ان کے مقام کو میں پوری طرح پہچانتا نہیں. جو کچھ ذکر کروں گا وہ بزرگوں سے سنا ہوا، کتابوں میں پڑھا ہوا، اور جو فیضان ہوگا انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا. پہلی بات ہی ایسی سنا دیتا ہوں جس کے
سمجھنے والے ان کا مقام سمجھنے کی کوشش کر سکیں گے۔ امام ربانی، امام مجدد الفیسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ جو 1000 سالہ مجدد ہیں، ان کا بڑا پیارا جملہ ہے اور تاریخی جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں ہوا اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہوا۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے آپ کو ان کا مقام سمجھنے کے لیے کچھ آسانی ہوگی۔ اندازہ کریں حضرت مجدد الفیسانی خود اس مقام پر ہیں کہ ہزاروں اولیاء علماء ان سے وابستہ ہیں۔ جب وہ فرما رہے ہیں تو ہم اندازہ کر لیں کہ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بہتر، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے اکمل ہے۔ کسے ماں نے ہور اوہو جیا جنیا ہی نہیں، نہ کوئی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ اس یک نے اپنا حبیب بھی یک بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فہرست کتنی ہے میں اور آپ کیا کوئی بھی شمار کر سکتا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے ہوں گے؟ کتنے گزر گئے ہیں، کتنے ہیں، کتنے ہونے ہیں؟ پھر صرف انسانوں پر بات نہیں، فرشتے بھی ان کے غلام ہیں، شجر و حجر بھی ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ نسیم الریاض کتاب کا نام ہے، علماء جانتے ہیں، شفا شریف کی شرح ہے، اس سے ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوا ہے پتھروں نے ان کا کلمہ پڑھا، درختوں نے کلمہ پڑھا، ایک درخت کی غلامی سن لے۔ شاید یہ واقعہ نہ سنا ہو، سنا ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لیں، کتاب کا نام میں نے پہلے بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوتے اکثر اس میں وہ نکیل، رسی وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اکثر سرکار فرماتے تھے دائیں مڑ جا، وہ دائیں مڑ جاتا تھا۔ سرکار فرماتے تھے بائیں مڑ جا، وہ، اور جب تک کچھ فرماتے نہیں تھے جانور بالکل سیدھا چلتا تھا۔ جب تک کچھ فرماتے نہیں تھے وہ بالکل سیدھا چلتا رہتا تھا، جب تک سرکار اشارہ فرما دیں یا زبان سے فرما دیں۔ بلکہ میں نے تو یہ روایت بھی پڑھی ہے کہ آپ کے پاس جو خچر تھا، جس کو فارسی والے دلدل کہتے ہیں، انگلش والے میول اور پنجابی والے ٹٹو کہندے نے، وہ جو آپ کے پاس تھا، آپ اس کو پیغام دیتے تھے جا فلاں شخص کو بلا لا، تو وہ اسی کے دروازے پر جاتا تھا۔ نسیم الریاض میں یہ حوالہ موجود، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار، وہ سیدھا جا رہا ہے، آقا اس پر سوار ہیں، اونگ آ گئی۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے باتیں ہیں، یہ الفاظ پتہ نہیں ان کی شان میں کہنے مناسب ہے یا نہیں۔ اونگ آ گئی، خچر جا رہا ہے، آگے درخت آ گیا، آگے اب وہ جانور سیدھا جا رہا ہے، سرکار کو اونگ آ گئی، اشارہ نہیں فرمایا دائیں بائیں مڑنے کا، وہ سیدھا جا رہا ہے، آگے درخت ہے۔ اب درخت کو کون ٹیلی گرام دے، کون ٹیلی فون کرے کہ بھئی تو راستے میں ہٹ جا؟ نہیں، وہ درخت
دیکھ رہا ہے کہ آقا آ رہے ہیں، اگر یہ سواری آئی تو مجھ سے ٹکرائے گی، آقا کے آرام میں فرق آئے گا۔ کتاب میں ہے وہ درخت 2 ٹکڑے ہو گیا، اس نے راستہ دے دیا۔ اللہ اندازہ کیجئے، آج لوگ برابری کی باتیں کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے پاس اگر عقل اور فہم ہوتی، سمجھ ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہ کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا خلیفہ رسول۔ سب سے پہلے امیر المومنین کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پکارے گئے۔ حضرت ابو بکر کو تمام مسلمان خلیفہ رسول پکارتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ رسول کے خلیفہ کہا جانے لگا، پھر امیر المومنین کا لقب پکارا گیا، لیکن خلیفہ رسول کے الفاظ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پکارے گئے۔ واقعہ اگر آپ نے سنا ہوا ہے، مجھے ذوق ہے، میرے ذوق کی تکمیل ہوگی، آپ پھر سن لیجئے۔ یہ وہ واحد ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ روایت میں ہے، بلفظ ہی نہیں کہہ رہا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ میں نے جس کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اس نے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور مانگی۔ ایک صدیق اکبر ہے، میں نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں۔ نہیں ذرا سنیے، بلکہ کیا کہا، آپ تو آج کہہ رہے ہیں میں بہت پہلے سے مانتا ہوں۔ کتابوں میں جیسا کہ روایت ہے، سن لیجئے۔ الفاظ مناسب نہیں ہیں مگر سمجھنے کے لیے کہنے پڑتے ہیں۔ بچپن کے ساتھی، وہ عمر کا حصہ جس کو ہم بچپن کہتے ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے الفاظ میں نبی پاک کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں سمجھتا۔ لڑکپن کے ساتھی، جانی کے ساتھی، ادھیڑ عمر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، جنگ کے ساتھی، امن کے ساتھی، غار کے ساتھی، اور قیامت تک مزار میں بھی ساتھی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی۔ سنیں، یہ انشاءاللہ میں نے اپنے حوالے سے کہا ہے، وہاں کوئی شبہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر صدیق اکبر کو اٹھاؤں گا، پھر فاروق اعظم کو اٹھاؤں گا۔ صدیق اکبر میرے دائیں طرف ہوں گے، فاروق اعظم میرے بائیں طرف ہوں گے، ہم میدان محشر میں اسی طرح جائیں گے۔ جو نبی کو مانتا ہے اس کو شبہ، اور جس کو شبہ ہے وہ ماننے والا نہیں۔ اور سنیے ایک بات محبت کی اور یقین کے ساتھ سنیے، صحابہ کرام کی محفل ہے۔ ابھی آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے ثناخواں سے سن رہے تھے، جس وقت تھے حاضر خدمت میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سب موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 360 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 360۔ 360 نشانیاں ہیں ایمان کی، جس میں ایک بھی ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی محفل میں موجود ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے، میں نے اعلان کر دیا ہے، نشانیاں پڑھ لو اور خود میں دیکھ لو اور جائزہ لے لو، مجھے کیا پتا، اللہ جانے۔ نہیں، نبی پاک نے فرمایا، اے ابو بکر تجھ میں ساری موجود ہے۔
تو جس کو نبی پاک یہ فرمائے آج کوئی ان کے ایمان میں شبہ کرے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور سنیے ایک بات، جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو معلوم ہے، اگر باقی کو معلوم ہوگا تو شاید انہوں نے سوچا ہوگا بولیں گے تو کہیں ٹیکس نہ لگ جائے، آنا ہے نا جنت میں، وہ بھی ارادہ نہیں ہے آپ کا۔ یہ تو وہی لطیفے کی بات ہو گئی کہ ماسٹر صاحب نے اسکول میں بچوں سے پوچھا کہ جنت میں کنے کنے جانا ہے، کس کس نے جانا ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا دیا، ایک نے نہیں اٹھایا۔ ماسٹر صاحب نے اس سے پوچھا کیوں بھائی تو نے جنت میں نہیں جانا؟ کہنے لگا میری ماں نے کہا تھا اسکول سے سیدھے گھر آنا۔ ہم سب نے انشاءاللہ جنت میں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ہم سب نے جنت میں۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، ان پر دربان بواب ڈور کیپر مقرر ہیں۔ پہلے دروازے سے نمازیوں کو، دوسرے سے روزے داروں کو، فرمایا فلاں دروازے سے فلانے کو، فلاں دروازے سے فلانے کو بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی؟ اے صدیق اکبر آپ کے ایمان کو سلام۔ یہ نہیں پوچھا کیا میں بھی جاؤں گا، نہیں، پوچھ رہے ہیں مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کے یار بھی تھے، غلام بھی تھے، عاشق بھی تھے اور سچے مومن تھے۔ میں نے پہلے کہا نا شبہ کی وہاں گنجائش، مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی؟ وہ پوچھ رہے، نبی پاک یہ نہیں فرماتے پتہ نہیں تیرا خاتمہ کس حال پہ ہوگا، پھر قبر کی منزل، پھر حشر کی منزل 50,000 سال کے برابر ایک دن، مجھے کیا معلوم نہیں۔ جو بے خبر ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبی ہے وہ بے خبر۔ ذرا اونچی، نبی بے خبر۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ صدیق اکبر، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت کے ہر دروازے والا چاہے گا کہ تو اس کے دروازے سے گزرے۔ کیا اس کے بعد بھی مومن کو شبہ ہوگا؟ ان کے مقام پر ہم سب قربان، اتنی شان والے ہیں، عاشقوں میں، غلاموں میں جو ان کی شان ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، حضرت ابو بکر نے کہا میں مانتا ہوں، آپ تو آج کہہ رہے ہیں میں بہت پرانا مانتا ہوں۔ واقعہ سن لیجئے، جیسا کہ کتابوں میں ہے، بتایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری گنتی کے لحاظ سے عمر شریف 12 برس کی تھی، ظاہری گنتی کے لحاظ سے۔ اس وقت آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ ابو طالب سفر پر جانے لگے ملک شام کے تجارت کی غرض سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے کپڑے پکڑے، چچا مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ میری تو ماں بھی نہیں ہے، میرا تو باپ بھی نہیں، مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ چچا کو
भतीजे का दिल तोड़ना मुनासिब ना लगा, साथ ले लिया। रवायतों में है कि हजरत अबू बकर भी अपने वालिद अबी कुहाफा, जिनका नाम उस्मान था, कुनीयत निक नेम जिसको पुकारा जाने वाला नाम कहें अबी कुहाफा, असल नाम उस्मान था, उनके साथ वो भी थे। जाहिरी गिनती के लिहाज से 2.25 बरस का फर्क है। हजरत अबू बकर की उम्र 2.25 बरस कम है और इतनी ही उम्र उन्होंने बाद में पाई। सफर पर रवाना हो गए। बड़ा मशहूर वाकया है, रास्ते में कलीसा, गिरजा, चर्च आया, ईसाइयों का माबद, इबादत खाना। काफिले वालों ने कहा यहाँ ठहरते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर आगे सफर करेंगे। दरख्त थे जिनके पत्ते सायादार थे, लोग जल्दी जल्दी उतरे और उन दरख्तों के नीचे बैठ गए कि यहाँ साया है, यहाँ बैठ जाए। एक दरख्त था जिसके पत्ते बहुत ऊंचे थे, उसका साया नीचे नहीं था, उस दरख्त के पास कोई भी नहीं गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे तो उसी दरख्त के नीचे बैठ गए। देखने वालों ने देखा कि उस दरख्त की शाखें झुक गईं और हुजूर पर साया कर दिया। गिरजे में जो पादरी, फादर, राहिब था, वो ये मंजर देख रहा था। अंदर से ये मंजर, वो फौरन बाहर निकला और आके काफिले वालों से पूछा, तुम कौन लोग हो? हम कुरैश हैं, मक्का से आए हैं, मुअज़्ज़ज़ खानदान के लोग हैं, तिजारत की गरज से मुल्क शाम जा रहे हैं। उसने कहा, तुम लोगों की आज मेरे पास दावत है, खाना मेरे पास खाना। वो लोग बड़े हैरान, असी थे कई बारी लंघे, इन्हें कभी सलाम भी नहीं लिया, अजय रोटी पे कहता है, आज दावत कर रहा है, क्या मामला है? उन्होंने कहा, हमारा क्या जाता, वो खिला रहा, हमने तो नहीं खा, चलो जी ठीक है, मंजूर है। उसने खाना तैयार करवाया, अंदर कमरे में दस्तरखान वगैरह लगा दिया, सबको कहा आ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, चचा मुझे भूख नहीं है, आप लोग जाओ, मैं सामान के पास बैठता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। ये सब अंदर चले गए, दस्तरखान लगा हुआ है, बैठ गए। उसने देखा जिसकी खातिर मैंने दावत की है वो तो आया नहीं। तो फैली आ गए हैं, दूल्हा तो आया नहीं। उसने कहा कोई रह गया? लोगों ने कहा बस एक नौजवान है हमारा बच्चा, वो रह गया, सामान के पास बैठा। उसने कहा उसको भी बुला लो सामान के पास, मैं अपने आदमी बिठा देता हूँ। लोग आए, आपको भी अंदर ले आए, बिठा दिया गया। वो पादरी, वो राहिब आंख लगाकर, जिसको टिकटकी बांधना कहते हैं ना, वो लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को देख रहा। उसने देखा कि जनाब जब खाना रखा तो सारे खाने पर टूट पड़े, जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहीं मिला है। और ये जो नौजवान है एक लुकमा लेता है हाथ में, उसको नरम करके मुंह में रखता है, देर तक चबाता है। उतनी देर में दूसरे 6 लुकमे ले चुके होते हैं, बहुत कम खा रहा। जब खाना पूरा हो चुका, लोग उठे हाथ धोने के लिए। यहाँ बरतानिया में तो रवाज ही नहीं है, कागज नाल पूंजिया तो चले गए मस्जिद विच, ना कुली करते ना पानी पींदे, चलो जी नमाज हो रही है। कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैं खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, खाने के बाद भी धोने चाहिए, कोशिश किया करें। वो हाथ धोने गए, वो राहिब आ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ए नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें लातो उज़्ज़ा की कसम देता हूं, जो बोलना सच बोलना। फरमाया मुझे इनकी कसम न दे, मुझसे ज्यादा इनका मुखालिफ और दुश्मन कोई नहीं होगा। तो किन की कसम दे रहा है? उमर शरीफ जाहिरी गिनती के लिहाज से कितनी
12 سال، لوگ کہتے ہیں 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ 12 برس کی عمر، فرما رہے ہیں مجھے لات و عزا کی قسم نہ دے، مجھ سے زیادہ ان کا کوئی مخالف اور دشمن نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اب تو نے قسم دی ہے، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا ہمیشہ رہتے ہیں؟ فرمایا ہمیشہ رہتے ہیں، سفر کی وجہ سے نہیں۔ نیند کیسی آتی ہے؟ فرمایا آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ وہ نیند نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کے لے جائے پتہ نہ چلے، ایسی نیند نہیں۔ اس نے کہا میں کیا تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں، پیٹھ دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا دیکھ لے۔ آپ نے کرتا ہٹایا، وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا۔ ادھر ابو طالب اور دوسروں نے دیکھا یہ راہب ہمارے اس بچے کے پیچھے پڑ گیا، وہ آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ اس بچے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور اب اس کا کرتا اتروا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس راہب نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا آپ غلط کہتے ہیں، اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے غلط کہا۔ ابو طالب نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا حقیقی باپ جس کو والد کہتے ہیں وہ زندہ نہیں۔ سنو سنو، جب تم آ رہے تھے میں اپنے گرجا میں سے باہر دیکھ رہا تھا، میں نے اس نوجوان کے سر پر بادلوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا، پھر تم لوگ آ کے پڑاؤ ڈالا، سب سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، یہ اس درخت کے پاس آ کے بیٹھا جس کا نیچے سایہ نہیں تھا، اور اس پر شاخیں جھکائیں، انہوں نے سایہ کیا، اور اس درخت کے پاس نبی کے سوا کبھی کوئی بیٹھا نہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا، چونکہ میں نے نبی آخر الزمان کی نشانیاں کتابوں میں آسمانی صحیفوں میں پڑھی ہوئی ہیں، میں نے کہا دیکھوں، غور کروں، اچھی طرح معلوم کروں کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو میں اس لیے اس سے سوال کر رہا تھا، سنو یہ اس امت کا نبی ہے، اس کو ملک شام نہ لے جاؤ جس طرح میں نے اس کو پہچان لیا ہے، کہیں یہودی نہ پہچان لے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کو وہاں نہ لے جاؤ، واپس کر دو۔ کتابوں میں ہے کچھ میں کہ حضور واپس آ گئے، کچھ میں ہے کہ سفر کر کے بخیریت واپس آئے۔ میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا آپ تو آج کہہ رہے ہیں، میں نے تو اس وقت سے آپ کو نبی مانا جبکہ اس راہب نے خبر دی تھی۔ میں تو انتظار کر رہا تھا کب آپ نبوت کا اعلان کریں، میں ایمان لاؤں۔ آج مستشرقین کافر بھی جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے سچے ہونے کی ایک واحد نشانی یہ بھی ہے اور بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے بچپن کا ساتھی ایمان لایا، بیوی ایمان لائی، اور بیوی اور یہ یار آسانی سے مانتے۔ مرزا نے جب اپنی بیوی کو کہا تو بھی ایمان لایا، میں نبی ہوں، انہیں کہا میں تن جاننی ہے چنگی طرح۔ اس کے یاروں کو اس نے کہا ایمان لیا، اس نے کہا یاد کرو گاڑی گل یاد بھول گیا تو نبی بن بیٹھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار غار کی یہ شان کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ امت کا اتفاق، علماء اس بات پر متفق، سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی اس میں کلام نہیں۔
مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے، اور کم عمر لوگوں میں جن کو بچے کہا جاتا ہے ان میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اندازہ کریں جو اس وقت سے مان رہے ہیں کتنی عقیدت ہوگی، کتنی محبت ہوگی، اور اس محبت کا عالم کیا ہوگا۔ چنانچہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ابو بکر کو سب پر فضیلت ہے، کس وجہ سے؟ اس کے دل کی ایک حالت کی وجہ سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، روزے زیادہ رکھے ہیں، نہیں، اس کی فضیلت کی وجہ اس کے دل کی ایک حالت ہے، اور وہ حالت کیا کہ ان کا دل دھڑکتا تھا تو نبی کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اسلام، شان صدیق اکبر۔ توجہ فرمائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آپ نے مجھ سے قبل خطیب یورپ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی سے بھی سنے۔ میرے بعد اصل خطاب ہونا ہے مناظر اسلام حضرت مولانا سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کا، وہ آپ کو علمی طور پر ان کے فضائل اور ان کی شان سنائیں گے۔ مجھ سے جو فرمائش کی گئی ہے میں اسی حوالے سے ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق صادق کتنا مقام رکھتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روایتیں ضعیف ہیں، تو جن کا ایمان ضعیف ہو ان کو روایتیں ضعیف ہی لگیں گی نا۔ فضائل میں ضعیف روایات کو سب مانتے ہیں، ضعیف کا مطلب جعلی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ضعیف حدیث کا مطلب جعلی بنائی ہوئی حدیث وہ موضوع ہوتی ہے جو بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث کو اس لیے نہیں لوگ لیتے کہ اسے کسی چیز کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، ضعیف سے وعید ثابت ہوتی ہے، ضعیف سے فضائل ثابت ہوتے ہیں۔ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یا ان کے چیلے ہوں، وہ بھی ضعیف کو فضائل اور وعید اور مستحب ہونے میں سب مانتے ہیں۔ توجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، نبی تو آپ کب سے ہیں، یہ کب جب تب کے لفظ نہیں تھے، آپ تب بھی نبی تھے۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد کتنی مشکلات آئیں، حضرت ابو بکر کو کافروں نے کتنی تکلیفیں پہنچائیں، ان کے واقعات آپ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں، یہ بات اگر نہیں سنی تو دھیان سے سنیں، جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، اور یہ شرف ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 پشتیں صحابی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عشق کتنا ہے۔ ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ نکل گیا جو مناسب نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا؟ تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں فرماتے غلطی ہو گئی، باپ کو نہیں مارنا چاہیے تھا، نہیں، آگے سے دیکھیں کہتے کیا ہیں، یہ میری اور آپ کی تعلیم ہے۔ کیا فرمایا کہ میرے باپ کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کوئی آپ کے لیے معمولی سا منفی جملہ کہہ دے۔ ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں یا نہیں؟
جو کہلاتے ہیں آواز لگائیں. ہم سب مسلمان ہیں. نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں؟ نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول. داڑھی قبول نہیں، موت قبول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لگاتے ہیں نا نعرہ. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. لگاتے ہو نعرہ یا نہیں؟ بتائیے. آپ لگاتے ہیں تو مجھے بتائیں آج ہمارے کانوں میں وہ آوازیں پڑ رہی ہیں جو مخالف بے ادب گستاخ لگا رہے ہیں، کیا ہم غیرت میں آتے ہیں؟ جوش میں آتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاروں کو مٹایا جا رہا ہے، ان کے ارشادات کو بدلا جا رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی بے ادبی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے نہیں جی مولویوں کی لڑائی ہے. کیا یہ ایمان والے کی بات ہو سکتی ہے؟ جو ایسا کہے گا وہ ایمان والا رہے گا؟ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے. کوئی آپ کے محبوب کو برا کہے تو آپ اسے کہتے ہیں مینوں جو مرضی کہہ لے اونوں کچھ نہ. اور جو سب کا محبوب، جو پوری کائنات کا محبوب ہو، اور محبتیں جن کا صدقہ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں جوش نہ آئے تو کیا ہم مومن ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کتنی قربانیاں دیں. ان کا بیٹا عبد الرحمن جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد بیٹے نے کہا ابا جان جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے ہاتھ روک لیا، اگر میں تلوار چلا دیتا تو آپ قتل ہو جاتے، مگر میں نے ہاتھ روک لیا کہ آپ میرے باپ ہیں. حضرت ابو بکر نے یہ نہیں فرمایا بہت شکریہ شاباش بیٹے کو یہی کرنا چاہیے، نہیں، فرمایا اگر تو اس وقت میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں ہاتھ نہ روکتا، کیونکہ تو اس وقت میرا بیٹا نہیں تھا، میرے نبی کا دشمن تھا، میں ہاتھ نہ روکتا. تو میرے نبی کا ماننے والا نہیں تھا، میں نے ہاتھ نہیں روکنا. میری آپ کی تعلیم ہے، اولاد ہو، ماں باپ ہو، کوئی چیز ہو، نبی سے زیادہ پیارا کوئی ہونا نہیں چاہیے. بڑا وقت گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے. واپس آ کر ابو جہل کو بتایا میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کو گیا. اس نے راستے میں حضرت ابو بکر کو دیکھا اور کہا تمہارے صاحب کہتے ہیں وہ راتوں رات مسجد اقصی گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے. رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر بھی لیا، واپس بھی آ گئے. حضرت ابو بکر نے آگے سے یہ نہیں کہا اچھا میں جا کے پوچھتا ہوں، پتہ کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں. نہیں، فرمایا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے تو کوئی شبہ. وہ دیکھتے ہیں جبریل آتا جاتا ہے، جن کا غلام اتنی شان والا ہے، آقا کتنی شان والے ہو. یہاں سے اگر کوئی پیدل چلے زمین سے تو سدرۃ المنتہا کا سفر 8000 سال کا ہے، جیسا کہ روایتوں میں ہے. کتنا سفر؟ اور جبریل امین کتنی دیر میں آتے ہیں کسی کو معلوم؟ پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے. اعلی حضرت فرماتے ہیں شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ باز، سدرا سے تاز زمین جسے ہلکی سی ایک اڑان ہے. وہ ہستی جس کو قرآن نے ذی قوہ فرمایا، جبریل امین علیہ السلام سدرا سے زمین پر کتنی دیر میں آتے ہیں؟ پلک جھپکنے سے پہلے. تو جن کے دربان کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی اندازہ کیا جا سکتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کو بارگاہ مصطفیٰ سے لقب ملا صدیق. لقب ملا، محبت سے کہیے گا
یہ کس نے دیا ہے؟ میرے نبی نے. تو جس کو نبی سچا کہے اس کو جھوٹا کہنے والا مسلمان ہو سکتا؟ ذرا اونچی. یہ جو اپنا سینہ پیٹتے ہیں نا اسی لیے پیٹتے ہیں, خود کو سزا دے رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ایمان نہیں. ایمان ہوتا تو یہ کبھی صدیق اکبر کی شان کا انکار نہ کرتے. ارے باقی سارے صحابیوں کا بیان لوگ مجملاً بیان کرتے ہیں, لیکن قرآن میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب میرے رب نے فرمایا ہے. ان کی صحابیت کی تو دلیل قرآن میں ہے. ثانی اثنین ابھی آپ نے سنا, نعت شریف میں ذکر سنا, ان کو اللہ نے فرمایا دو میں کا دوسرا, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں اور اس پر قرآن کی گواہی موجود. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو ان کی صحابیت کا اور ان کی خلافت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے. سنیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مشکلات پیش آئیں, عرصہ حیات مکہ مکرمہ میں تنگ ہو گیا, فرمایا ہجرت کرنی ہے مدینہ منورہ کے لیے, صحابہ کو روانہ کر دیا. حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی, مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں مدینہ منورہ جاؤں. فرمایا ٹھہر جاؤ, شاید تمہیں کوئی ساتھی مل جائے. اللہ شاید تمہیں کوئی ساتھی مل جائے. مزاج شناس تھے, پاس رہتے تھے, سمجھ گئے اشارہ یہی ہے کہ مجھے حضور کی ہمرکابی کا شرف ملے گا. وہ رات جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل خاندان, ان کے ساتھی, ان کے 40 نوجوان برا ارادہ لے کر ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے اس مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. ارادہ ان کا اچھا, میں اس ارادے کو منہ پہ نہیں لاؤں گا, میری محبت ایمانی ذوق ان لفظوں کو گوارا نہیں. ارادہ برا ان کا, ہم نے نہیں جانے دینا. کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ. شان مرتضیٰ بھی سنیں, ایمان والا مطمئن ہوتا, ایمان والا اونچی لاؤڈلی کہہ دیجئے, بڑے آرام سے لیٹ گئے. حضور نے فرمایا صبح امانتیں لوٹا کر تم پیچھے آ جانا. انہوں نے کہا جیسا نبی نے کہا ویسا ہی ہوگا, مجھے کوئی خطرہ. لیٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے, مٹھی بر خاک لے کر ان تمام کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکلے. حفیظ جالندری کہتا ہے وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا, تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے تمام گوشے نقل کیے جا رہے ہیں. کہیں یہ نہ لکھا جائے مسلمانوں کا نبی چھپ کر نکلا, ڈر کر نکلا. اللہ نے فرمایا محبوب اپنی رسالت کا ڈنکا بجاتے ہوئے نکلو اور ان سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکلو. یہاں ایک بات مجھے کرنے کی اجازت دیجیے, آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جو 40 کھڑے تھے وہ اکٹھے نہیں کھڑے تھے, مکان کا پورا محاصرہ گھیرا ڈال کے اراؤنڈ دا بلڈنگ, ایک جگہ نہیں, وہ تار ان کی بنی ہوئی تھی, ایک ساتھ نہیں. آپ مٹھی لے کر اگر مارے تو سب کے سر پر پڑتی نہیں, لیکن سرکار نے جب مٹھی پھینکی خاک کی سب کے سروں پر پڑی. اگر عقل سے سوچے تو بات سمجھ میں آتی, اور تب یہ دیکھیں کہ وہ خاک نکلی کس ہاتھ سے ہے.
تو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا. اعلیٰ حضرت کو سلام کرو. جواب دیتے فرماتے ہیں دستے احمد عین دستے ذوالجلال آمدہ در بیعت و اندر قتال. نبی کا ہاتھ حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا بے مثل دستے قدرت. اے نبی کا ہاتھ صرف نبی کا نہیں, اس کو اللہ کا ہاتھ سمجھو. دلیل چاہتے ہو تو قرآن کی آیتیں پڑھ لو, بیت والی آیت پڑھو, ما رمیت والی آیت پڑھو, قتال والی آیت پڑھو. قرآن بتاتا ہے کہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. کوئی شعبہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. غلام ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں, غلام یہ رسول میں, غلام یہ رسول میں. جو ہو نا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. جو ہو نا عشق مصطفیٰ. سنیے, جو بات کرنی ہے وہ یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مناظر اسلام, مرحبا. اجازت شریف رکھتے ہیں, درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہ صلاۃ و سلام علیک. جو بات کرنی ہے وہ یہ کچھ دیر کے بعد ان کے پاس شیطان آیا, آ کے پوچھنے لگا کیوں کھڑے ہو؟ وہ تو سارے جوش میں تھے نا. کہنے لگے نہیں جانے دینا. کس کو نہیں جانے دینا؟ نبی کو. تو چلا گیا, وہ تو چلا گیا اور تمہارے سروں پہ خاک ڈال کے گیا. سب نے سر جھاڑے. کیا جھاڑے؟ یہ جملہ آپ کو کہلوانا. کیا جھاڑے؟ پتا چلا کہ سیدھے سر تے ٹوپی, کسی دے بھی سر تے ٹوپی. تو اس سے اندازہ ہوا جن کے سر ننگے ان پہ خاک ڈالنی چاہیے. خام خانگے. دیکھو نا, انسان کے جسم میں سب سے موٹی کھال پاؤں کی تلوے کی ہے, جس کو سول کہتے ہیں انگلش میں. سب سے موٹی کھال وہاں کی ہے, اور سب سے باریک کھال یہاں ناک سے لے کر یہ اتنے حصے کی ہے. اور سر میں ہے دماغ. پاؤں اگر کٹ بھی جائے تو آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ, تو دماغ نو کچھ ہو جائے تھے. تو جو سب سے نازک مقام ہے اس کو تو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا کہ انہوں زمانے دی ہوا لگ دی رہے. پیروں تے ساکس بھی چڑھا کے رکھنے, موزے ہیں, جوتے بہت پیک کرنے ہیں. سوچنا چاہیے ہم کو. تو مسلمانوں کو ننگے سر عادتاً رہنا کہیں مجبوری ہے اور بات ہے, جہاں حکم ہے وہاں اور بات ہے. ہر جگہ ننگے سر نہیں رہنا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بس یہ واقعہ مختصراً مکمل کرنا ہے, پھر حضرت کا خطاب. میں ان کی موجودگی میں صرف یہ چند جملے ہی کہوں گا, زیادہ نہیں. توجہ, جتنا ٹائم ہے اس کی پابندی کروں گا انشاءاللہ. حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچے. ابھی آپ نے دستک نہیں دی, دروازہ کھل گیا جیسے کسی کو انتظار ہو. فرمایا ابو بکر ایسے لگتا ہے جیسے تم کسی کے انتظار میں تھے. گھر والوں نے کہا جب سے آپ نے ہجرت کا اعلان کیا یہ کبھی رات کو سوئے ہی نہیں. اللہ, کہیں ایسا نہ ہو آقا تشریف لائیں اور میں سویا ہوا ہوں, میری وجہ سے زحمت ہو, انتظار کی کوئی مسئلہ کو مجبوری نہ ہو جائے. ابھی سوئے. کون جگا رہا ہے محبت؟ کون جگا رہا ہے؟ ذرا اونچی.
رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ بغیر محبت کے یہ شب بیداریاں ہوتی، منڈیاں نو ہو جاندی نا محبت عام، پتہ ہی ہے تو انہوں ساری رات جاگ دے نا، تھکتے نہیں ہیں، ساری رات فون پر بات ہو رہی ہے، تھکتے ویسے نوکھو جاگو تو کدی نہیں جاگتے۔ محبت جگاتی ہے، اور جب دنیا کے عارضی محبوب کے لیے جاگتے ہو تو محبوب حقیقی کے لیے جو جاگتے ہیں ان کو کتنا درجہ ملتا ہوگا، اندازہ کر لیں۔ قربانی دیتے ہیں تو پھر پھل ملتا ہے۔ 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، مختصر کروں، ان کو اچھی طرح کھلا پلا کے تگڑا کیا ہوا تھا، لی چلے، رستہ بدلا، اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ لے جائے۔ وہاں جو پہاڑیاں ہیں مشہور، ان میں ایک پہاڑی کا نام سور ہے، عربی میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں، جبل سور، ذرا اونچی پہاڑی ہے۔ اب تو ترکوں نے کاٹ کے اس میں سیڑھیاں سی بنا دی ہیں، پہلے پہاڑی اور پہاڑی چڑھنا آسان۔ آپ میں سے تو اکثر لوگ پہاڑی ہیں ماشاءاللہ، جن علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، ساڑھے ورگے بندے نو تھوڑا جی چڑھائی چڑھنی پہ تو سانپ ہل جاندہ ہے۔ چڑھائی چڑھنا اور پھر رات کے وقت چڑھنا اور زیادہ مشکل۔ صدیق اکبر نبی پاک کو پشت پر سوار کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات کروں، اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے دیکھو نبی رحمت للعالمین بن کا ہے، رات کے وقت ایک انسان کو چڑھنا مشکل، کجا کے دوسری کی پشت پہ سوار ہو جانا اور مشکل کرنا۔ میں نے کہا یہ تمہاری سوچ ہے، نبی اس لیے سوار ہو گئے کہ ابو بکر کو چڑھنے کی تکلیف ہی نہ ہو، میری وجہ سے ان کو آسانی ہو جائے، ان کو پہاڑ چڑھنا مشکل، یہ ان کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ اپنی عقل کے پھیر میں ہیں، ان کو عشق کی ہوا، عشق والے جانتے۔ صدیق اکبر چڑھ رہے ہیں، کوئی ان کی روح سے پوچھے وہ تو یہ کہتے ہوں گے اے آقا یہ آپ کا سینہ اسی طرح مجھ سے لگا رہے اور یہ پہاڑ میں چڑھتا ہی رہوں۔ آگے پہنچے، آگے غار، چٹان ہوتی ہے، 1-2 کمرے کی طرح بند، اس میں راستہ ہوتا ہے داخل ہونے کا، اس کو غار کیو کہتے ہیں۔ وہاں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو سوار کر کے لایا ہوں، تھک گیا ہوں تو اب ذرا میں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لوں، آپ ذرا غار کو دیکھ لیجئے، نہیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، یہ غار ہے پرانی، پتہ نہیں اندر کیا معاملہ ہے، پہلے خود اندر گئے، صفائی کی، کیا کی، ذرا اونچی، جہاں نبی کو بلانا ہو وہاں کیا ہونی چاہیے۔ آج ہمارے سینے بھی مدینے بن سکتے ہیں بشرطے کہ ہم صفائی کر لیں۔ یہ دنیا کی محبت یا لوگوں کی رعایت اور مصلحت اور مفاہمت کی گنجائش نہ ہو، صفائی ہو جائے، جب صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ ان کا نور جگمگانے لگے گا۔ اندر بلایا، سرکار کو عرض کی حضور پہاڑ چڑھ کے آئے ہیں، کچھ آرام فرما لیجئے، میری گود حاضر ہے۔ سرکار نے قبول فرمایا، ان کی گود میں سر رکھے سرکار آرام فرما رہے۔ مشہور واقعہ، سانپ تھا، اس نے سوراخ کروائے ہوئے تھے، روزانہ آتا تھا، کسی سے سنا ہوا اللہ کے نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، 3 راتیں یہاں گزاریں گے، وہ زیارت کے شوق میں وہیں رہتا، روزانہ اس کا طریقہ تھا، ایک سوراخ سے آتا دوسرے سے چلا جاتا، روزانہ آتا ہے، آج جس سوراخ پر جا رہا ہے آگے راستہ بند، گنجائش، ایک سوراخ پر اس کو گوشت ملا۔ یہاں آپ کے کھڑی شریف والے میاں صاحب کا شعر آپ نے سنا ہوگا، آسے آسے عمر گزاری، میں نے تو آس امید میں ایک لمحہ گن کر وقت گزارا۔ اللہ
بہار کا وقت آیا, راستے ہی بند ہے. اس نے وہاں منہ لگایا کہ جو کوئی ہے خوف سے اپنا پاؤں ہٹا لے. آگے تھے صدیق اکبر. سانپ نے زبان حال سے کہا میں کاٹ لیتا ہوں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا وہ تکلیف گوارا ہے, نبی کو بے آرام نہیں کر سکتا. وہ تکلیف نہیں برداشت کروں گا, یہ کر سکتا ہوں. اس نے کہا میں کاٹ لوں تو زندگی لے لیتا ہوں. ادھر سے عشق نے جواب دیا اگر تو زندگی لے لیتا ہے ان کے آرام میں فرق آ جائے, میرا ایمان جاتا ہے. میں جان دے سکتا ہوں ایمان. اس نے کہا میں کاٹ لوں, بندہ مر جاتا ہے. عشق جواب دیتا ہے اگر کاٹ کے جان لینے والا پاؤں کے نیچے ہے تو زندگی لوٹانے والا گود میں سو رہا ہے. سانپ نے کاٹا. سائنس کہتی ہے خون کا دوران دل پمپ کرتا ہے, پورے جسم میں چلتا ہے. خون میں زہر شامل ہو کے اس کی پمپنگ ہوئی, دل تک گیا, برداشت کر رہے دماغ پر چڑھا, آنسو بن کر آپ کی آنکھوں سے گرا. وہ آنسو گرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں. نوجوانوں کو سمجھا دوں, آپ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے آنسو گرے گا تو جو گود میں ہے کیا اس کے رخسار پر جائے گا؟ نہیں جائے گا. آپ کی آنکھ سے گرا, یہاں آیا, داڑھی میں رک گیا, گردن تک چلا گیا, کپڑوں میں چلا جائے گا, گود میں نہیں جائے گا. یہ پتہ چلا وہ حضور کے رخساروں پر گرا. اس سے پتہ چلا صدیق اکبر حضور کو جھک کے مسلسل دیکھ رہے تھے. مسلسل حضور کی طرف ان کی توجہ تھی, ادھر دیکھ. سرکار نے آنکھیں کھولی, پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی کوئی سانپ ہے کاٹ رہا ہے. فرمایا راستہ دو, اس کو آنے دو. عرض کی حضور کوئی تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا وہ عاشق ہے تو سلام کرنا چاہتا ہے. وہ آیا, اس نے سلام کیا, واپس چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن تھوک مبارک لگائی وہاں جہاں سانپ نے کاٹا. زہر جسم میں پھیل چکا, سمٹ کے پھر وہیں آ گیا. علماء فرماتے ہیں یہی زہر ان کے آخر میں پھر ان کے جسم میں پھیلا, اس کی وجہ سے ان کو شہادت نصیب ہوئی. اگر اس وقت وہ زہر کام کر جاتا, حضور اس کو نہ روکتے, بتائیے وہ شہید ہوتے یا نہیں ہوتے؟ علماء فرماتے ہیں جان کی حفاظت بڑا فرض ہے, لیکن صدیق اکبر نے جان قربان کی یا نہیں کی؟ بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اے اللہ صدیق اکبر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا. دعا کی قبولیت کا مجدہ بھی ملا. بڑی مشہور حدیث ہے, ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ نیکیاں کون کون کہاں کہاں کس طرح کر رہا ہے؟ آپ خاموشی سے کر رہے ہیں, چھپ کے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, میرے آقا کو سب خبر. قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے کتنی نیکیاں کریں گے, تاروں کی تعداد کتنی امریکہ والوں سے کہو گن کے بتا دے, نہیں گن سکتے. آقا یہ بھی جانتے ہیں تارے کتنے, اور یہ بھی جانتے ہیں میرے غلاموں میں وہ کون ہے جس کی اتنی نیکیاں. فرمایا اتنی نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں. ام المومنین کا خیال تھا میرے ابا جان کا نام لیں گے, حضور نے نہیں لیا. حضور تو پوچھا میرے ابا جان کی کتنی نیکیاں؟ فرمایا ابو بکر کی ایک ہی نیکی, وہ غار والی ایک طرف, اور فاروق اعظم کی نیکیاں ایک طرف. معلوم ہوا حضرت ابو بکر کو جو شان حاصل ہے, اسی لیے ہم سب مانتے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ سب سے افضل. غار میں وہ پہلے گئے, غار میں وہ نبی پاک کو اپنی گود میں لے کر سوئے. نبی پاک نے کیا انعام دیا؟ اے ابو بکر غار میں تو پہلے گیا تھا, مزار میں میں پہلے جاؤں گا. غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کر سویا تھا, مزار میں تجھے میں اپنی آغوش میں لے کر سویا.
کیا شان ہے آج بھی جو سلام کرتے ہیں، ایک قدم ہٹتے ہیں تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو عشق انہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا عطا فرمایا تھا اس میں سے ہمیں ایک ذرہ ہی عطا فرما دے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔